بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اورنگزیب خان، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 606۔ آج آپ کے ساتھ ضلع لیہ کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جس واقعے کو سننے کے بعد ہر مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کل بروز اتوار ضلع لیہ میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس وائرل ویڈیو میں یہ سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت صحابہ ثلاثہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اور یہ گفتگو انتہائی نازیبا الفاظ پر مشتمل ہے۔ وہ اصحاب ثلاثہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انتہائی بری لینگویج یوز کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ضلع کی انتظامیہ نے فوری ایکشن لیا۔ ایکشن لینے کے بعد اس کے خلاف FIR کا اندراج عمل میں لایا گیا اور اس کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اہل سنت کی دیگر جماعتوں، جس میں جماعت اہل حدیث، تحریک لبیک پاکستان شامل تھی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا متن کیا تھا، اس پریس کانفرنس میں کیا گفتگو کی گئی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا والے حضرات کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ وہ اپنا وقت نکال کر ہماری آواز ہماری عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت نے خلفائے ثلاثہ کی شان کے اندر انتہائی گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، جس کی ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ اس نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے، اور اس پر اہل سنت کے تمام طبقات نے، جس میں دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والی تمام جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد بلال صاحب اور ان کے تمام رفقا، اسی طرح اہل سنت مسلک بریلوی کے ساتھ تعلق رکھنے والے قاری محمد اشرف کھچی صاحب کے بھائی قاری محمد اکرم صاحب بھی تشریف لائے، اور کل رات گئے تک محنت کی ہے۔ اس کے محنت کے ثمرے میں FIR ہوئی، اور FIR کے بعد انتظامیہ نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ہم ان کی اس محنت اور کوشش پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج یہ نمائندہ وفد اپنی ضلعی انتظامیہ، جس میں DPO صاحب بھی اور DCO صاحب بھی اور ان کے اور جہاں تک انہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو ضلعی انتظامیہ نے ہمارے خدشات کے اوپر ہمیں اطمینان دلایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے FIR کے متعلقہ اور اس ملزمہ کے متعلقہ کوئی بھی قانونی حکم باقی نہیں رکھا جائے گا، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں قانون کے مطابق پورا عمل کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یقیناً مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اس واقعے کے اوپر اور دکھی ہیں۔ تو میں ان کو اس بات پر اطمینان دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ضلع لیہ کے مسلمان اور علماء کرام سوئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں اللہ نے ہمیں اب تک کامیابی دی ہے۔ مزید جہاں پر آپ حضرات کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ حضرات کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ اطمینان بھی رکھیں، اور قانونی طور پر جو بھی چارہ جوئی ہو سکتی ہے اس میں ہماری معاونت اور مدد کرتے رہیں، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے خصوصاً DPO صاحبہ اور DCO صاحب، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، میں ان کو پھر دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا محمد بلال، جو ہمارے اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں، چوک اعظم سے تشریف لائے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے تمام اپنے ضلعی وفاقار اور ضلعی انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس
ایک بہت بڑے حادثہ جس سے تمام مسلمانوں کا دل جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. ہمارے قائدین کی شارٹ نوٹس پر ضلع انتظامیہ نے جو کارروائی کی ہے اور ہمیں مطمئن کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ان سے اپیل کریں گے کہ ایسے ایشوز جو ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے پیش آتے رہتے ہیں، ان کی مستقل بنیادوں پر کوئی جو ہے اس کا کام کیا جائے تاکہ آئے روز یہ معاملات پیش نہ آئیں. وہ چونکہ ہماری انتظامیہ جو ہے اس اعتبار سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ اس کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط اور کیا کیا قوانین بڑھنے چاہیے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. تو میری اپیل ہے ان سے کہ ضلعی انتظامیہ ایسے قوانین جو ہے روئے کار لائے جیسے کسی بھی شخص کو مقصرات ہستیاں جو ہیں ان کے خلاف لب کشائی کی جو ہے جرت نہ ہو. اور اگر ایسا ہو جس طرح ہوا ہے تو یقیناً اس کی آخری حد تک گرفت ہونی چاہیے تاکہ کسی دوسرے شخص کو جرت نہ ہو کہ اس طرح کا وہ جو ہے کوئی کارروائی کرے یا سوشل میڈیا پر کوئی جو بات وائرل کرے. تو میں پھر آخر میں اپنی ضلعی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں اور ساتھ ہی اپنے بڑے بھائی جناب قاری محمد رمضان رحیمی صاحب جنہوں نے اس واقعہ کو متحرک کیے تھے معنوں میں تمام ضلعی احباب کو اکٹھا کیا اس کانفرنس میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں اور میں تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور پھر آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اہل سنت کے جتنے ہمارے مسالک ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے ایسے ایشوز کے لیے، جس طرح کہ قائد صاحب فرما رہے تھے رمضان صاحب کہ ہمیں ایک تحفظ عظمت صحابہ کے موضوع پر ایک کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ مزید ہم ان سے قریب ہوں. جو تھوڑی دوریاں ہیں یا ایسی یعنی کہ تھوڑا فرق ہے اس کو مزید دور کرنے کے لیے ہم ایسے گاہے بگاہے پروگرام رکھیں گے اجتماعی، تو انشاءاللہ اس سے ہماری قوت میں مزید اضافہ ہوگا اور کسی بھی دوسرے گروہ کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اہل سنت کے جو مقدسہ شخصیات ہیں تو اس کے خلاف جو لمشائی کرے. اللہ تعالیٰ میں مزید جو ہے اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ضلع لیہ میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. پوری دنیا کے خصوصاً پاکستان کے لوگوں کے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں. تو اس سلسلے میں جیسے ہی یہ واقعہ سامنے آیا اس وقت سے ضلع لیہ کے علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران، دینی جماعتوں کے ورکر سب جو ہے نا وہ نکلے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر کاوشیں کی اور انتظامیہ کے اوپر دباؤ بڑھا. اس انتظامیہ نے پھر اپنا جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو پورا کیا. ہم ضلعی انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنی عوام الناس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے شارٹ نوٹس پر ہمارے کہنے پر جمع ہوئے، میٹنگ ہوئی اور اس پر انہوں نے کوششیں کی. ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انتظامیہ سے پھر وہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملعونہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور تاکہ آئندہ ایسی حرکت کوئی کرنے کی جرات نہ کر سکے. کل کا یہ واقعہ سن کر سارے مسلمان زخمی ہیں اور تکلیف میں ہیں اور پریشان ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اولاً اپنے امیر جمعیت قاری محمد رمضان صاحب کو اور قاری عبدالغفور صاحب مسئول وفاق المدارس ضلع لیہ کو اور ختم نبوت کے مولانا محمد حسین صاحب کو. ان ہمارے بڑے حضرات نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ساری عوام کو اور ساتھیوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد ان کے جو جذبات تھے اور ان میں جو یہ تشویش پائی جا رہی تھی ان کو اطمینان میں لیا اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جس سے صدر تھانہ میں جانا ہوا. اس کمیٹی
ڈپٹی کے مشاورت سے وہاں پر FIR درج ہوئی، اور پھر ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انتظامیہ نے بھی FIR درج ہونے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے قاری کفایت اللہ صاحب نے بھی وہاں پر، وہ ہمارے جانے سے پہلے وہاں وہ تشریف فرما تھے، سب نے مل کر وہاں FIR کا مطالبہ کیا، جس پر FIR درج ہوئی، اور انتظامیہ نے اسی FIR کے بلبوتے پر فی الفور کارروائی کی، اور DPO صاحبہ نے انتہائی فکر مندی کے ساتھ ملزمہ کو گرفتار کیا، اور سارے علماء کرام اور ہم سب یہ امید کرتے ہیں آئندہ کی جو پروسیس ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو وہ سنجیدگی سے نپٹائیں گے، اور لیکن اس کے سد باب کے لیے ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ واقعات بار بار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی ملزم کو صحیح معنی میں سزا نہیں ملتی، اس میں اگر یہ کوشش کر کے جو یہ بندہ بکواس کرنے والا ہے، عورت مرد، پہلے یا اب اگر ان کو صحیح معنی میں سزا مل جائے تو یہ باقیوں کے لیے سبق ہوگا کہ جو ایسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر یہ مہینے 15 دن کے بعد یہ عورت باہر آ جاتی ہے تو پھر ہم اگلے واقعات کی انتظار کریں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15-20 دن کے بعد آدمی باہر آ جاتا ہے، پھر ایسے واقعات رونما۔ تو یہ گزارش ہے ہماری انتظامیہ سے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں قانونی ذریعے سے، اور ایسے لوگوں پر زبان بندی، ان کی کڑی نگرانی، جیسا کہ وہ دیگر مسالے کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کو بھی آزاد نہ چھوڑا جائے۔ والسلام علی رسول کریم۔ سب سے پہلے کل جو اندوناک واقعہ ہوا پیش آیا ہے، ایک اس لیول کی گستاخی ہے کہ میں اپنی عمر 40 سال سے اوپر گزار چکا ہوں، اور میں نے آج تک اس طرح کی گستاخی نام لے کر خلفائے راشدین کا میں نے نہیں سنی۔ تو اس سے جو حالات ضلع لیا کے بن رہے تھے وہ شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہتے، لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا علماء کرام کو، وکلاء، سول سوسائٹی کے نمائندگان، خصوصاً امیر جمعیت کا رمضان صاحب، سردار اللہ نواز خان سرگانی، قاری کفایت اللہ صاحب، قاری عبدالغفور صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، مار ظفر امونہ ایڈوکیٹ اور ان کے دوست باقی وکلاء جو تھے ساتھ، انہوں نے وقت پر جو ہے وہ معاملے کو سنبھالا اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہے معاملات طے کر کے فوری طور پر FIR بھی کروائی، اور وہ ملونہ بھی گرفتار ہوئی ہیں۔ تو یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں علماء کرام، اور انتظامیہ کو بھی میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے ضلع لیا کے امن کو جو ہے وہ سبوتاج ہونے سے بچایا ہے۔ تو سب کا شکریہ جنہوں نے اس میں کیا پیش آیا اس کے حوالے سے علماء نے فوری طور پر بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور ایمانی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے حب صحابہ کے لیے، چونکہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دین کی اساس اور بنیاد ہیں، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو اس حوالے سے علماء نے بروقت بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کیا، ان سے رابطہ کیا اور فوری طور پر ان سے قانونی کارروائی کے لیے درخواستیں دی۔ ہمارے علماء کرام خصوصاً قاری رمضان رحیمی صاحب اور دیگر مسالک کے اسی طرح علماء کرام نے بروقت اس واقعہ پہ اپنا کردار ادا کیا۔ آج اس حوالے سے ضلع انتظامیہ سے ایک تفصیلی بیٹھک ہوئی ہے، جنہوں نے فی الوقت تک کی کارروائی سے علماء کرام کو بریف کیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علماء کرام کی اس قیادت میں اس کیس کے اوپر گہری نظر رکھیں گے اور انتظامیہ سے اس بات کی امید رکھیں گے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور اس ملزمہ کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس کو عبرت بنایا جائے گا تاکہ باقی لوگ اس سے دیکھ کے نصیحت پکڑ سکیں۔ تو خصوصاً جہاں ذیلی لوگوں نے، ذیلی علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے، ایسے موقع پہ ہماری پاکستان کی قیادت بالخصوص علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو ملکی سطح پہ اٹھایا، جس کی وجہ سے CM آفس سے ان سے رابطہ کیا گیا اور خصوصاً پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے نے ان سے رابطہ کیا اور یقین دہانی کروائی کہ ہمیں کچھ وقت دیں، ہمیں اس ملزمہ کو فوری گرفتار کروا کے آپ کو رپورٹ دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کی گرفتاری کی پوری رپورٹ بھی دی۔ اس کے بعد
قائد محترم علامہ ابتسام صاحب کا یہ مطالبہ تھا حکام بالا سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت وقت سے کہ اس کیس کو یہیں نہ چھوڑا جائے، گرفتاریوں کے چکر میں نہ الجھا دیا جائے، بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اس موقع پہ ٹھنڈے دل کا، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے علماء جاگ رہے ہیں اور وہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کی ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ جی ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس سنی۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد اور متن یہ تھا کہ ضلع انتظامیہ کو باور کرایا جا سکے کہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جانا ضروری ہے۔ اگر لاہ عمل ترتیب نہ دیا گیا تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اس پریس کانفرنس کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ضلع انتظامیہ کو بتایا جا سکے کہ اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچانا از حد ضروری ہے، کیونکہ اگر اس عورت کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو ایسے عوامل دوبارہ سے سر اٹھانے لگیں گے اور اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور اس قسم کے واقعات ضلع لیہ کی امن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔